بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جس کو اپنی جوانی پر بڑا تکبر ہوتا ہے، بڑا اترا کر چلتا ہے، جس کے پاس اگر کوئی عہدہ ہو تو یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر آپ سائنس کی نظر سے دیکھیں نا تو تدفین کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد جب اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑے سرگرم ہو جاتے ہیں کہ جو مردے کے پخانہ کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کرتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ناک کہ جس کو رکھنے کے لیے، جس کی جھوٹی انا کے لیے انسان دنیا میں اتنے جتن کرتا ہے، سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 60 دن کے بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، وہ گوشت جس کو بڑھانے کے لیے یہ دنیا میں حرام اور حلال کی تمیز بھول گیا تھا۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر کوئی بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا، صرف 60 دن کے اندر، اور 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، غرور، تکبر، حرص، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض، جلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ جس کی خاطر دنیا میں یہ مارا پھرا، جس کی خاطر دنیا میں دوسروں کا حق مارتا پھرا، جس کی خاطر اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، یہ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا انسان مٹی میں مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس، یہ تو سائنس کا نظریہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، پھر قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی، پھر کیڑے اس کے جسم کو ٹچ بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جیسے انبیاء کے، اولیاء کے، شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے دوستوں کے، اولیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، پھر نہ اسے نہ انہیں اس دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے، اور نہ انہیں اس دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔